یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے جو شرک ہے بذات. انشاءاللہ وہ نکات چند رکھوں گا، بہرحال مکمل میرے لیے مشکل ہے لیکن چند رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا تاکہ انشاءاللہ عزیز ہم اس سے بچ سکے. یہی بہرحال ہمارا مقصد اور نیت ہو اس کے پیچھے. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، لیکن یہ تو مسلمان کی پہچان ہے. یا اللہ مدد کہنے کو شرم آتی ہے اسے، اور لوگوں کی حد یہاں تک ہو گئی کہ جب کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو تو کہتے ہیں تم اللہ والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں. سبحان اللہ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا؟ نوح کے نام سے یا ابراہیم کے نام سے یا موسیٰ اور عیسیٰ کے نام سے علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا کبھی پکارا اللہ کے علاوہ؟ کیا کبھی تعلیم دی اللہ کے علاوہ پکارنے کی؟ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ شرک ہے. یاد رکھیں، یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہے کہ اللہ رب ہے، وہ جانتا ہے تمام کے حالات. آپ کہتے نہیں دوسرے بھی جانتے ہیں ہمارے حالات. اسی طرح جو ہے انگوٹھیوں کا، تاگوں اور دھاگوں کا پہننا، چاہے وہ لوہے کے ہو یا سکے ہو یا موتی ہو یا سیپی ہو یا کنکر ہو، اس کا پہننا یا پتھر ہو اور یہ تصور کرنا یہ حفاظت لاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ہمارے کو محفوظ رکھتے ہیں یا بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفت اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، یہ بھی شرک ہے. یہ شرک اکبر ہے، پورے بڑے شرک ہے. لیکن آج اس کے بغیر تو مسلمان کی پہچان نہیں ہے. گوئی شرک کو ہم نے شناخت بنا دیا، اپنی پہچان مان دی. رسول اللہ جو فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا. ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے. تو آپ رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں. سوال یہ ہے کیا وہ غلط ہے؟ اب بولنے مت لگائیے. رسول اللہ نے فرمایا جو گزر چکے ان کے بارے میں برا نہ کہو، چھوڑ دو. جو حال ہے وہ دیکھیے. لیکن لوگوں کا معاملہ یہ ہے جب کہا جائے سچ یہ ہے تو بولتے کیا وہ جھوٹ ہے. ان کی مثال ایسی ہے، کوئی کہے امپیریل لانس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے 10 روزہ، آپ کہیں گے وہ فلاں ہال میں نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، امپیریل میں ہے نا. نہیں فلاں ہال میں نہیں. ارے بھائی نہیں، امپیریل میں ہے. جب یہ بتا دیا گیا تو اب وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اب وہ غلط تھے کیا، وہ غلط تھے کیا، وہ اب سب کو غلط بول کے اب سچ ثابت کروں میں. جبکہ سچ بول دیا گیا تو سب غلط ہے، سمجھ جائیے، اصول بتا دیا گیا. لیکن آج تاگے دھاگے سیپی موتی کنکر ان کی کیا بساط اور کیا اوقات. ارے یہ تو تاگے دھاگے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. سبزیاں، نیمبو، مرچی، ایک لیمو جس کو ہم اگائے، جس کی حفاظت کھیتوں میں ہم کرے، جس کے کیڑے مکوڑے ہم مارے، بازار میں آ گیا 7 دھاری 9 دھاری ہو گیا، گھر پہ لٹک گیا. سبحان اللہ، حفاظتیں کر رہا ہے لوگوں کی، مصیبتیں ٹال رہا ہے، مشکلوں کو دور رکھ رہا ہے، دکان اور مکان میں خیر و برکت لا رہا ہے. وہی لیمبو جس کی محنت مشقت مہینے کی کیڑوں سے بچانے کے لیے اس جھاڑ پر چڑیوں سے اس کی حفاظت کی، کیڑے مکوڑوں سے الائی پڑ جاتی تھی، وہ لیمبو جب لٹک گیا، سبحان اللہ، وہ انڈا جو مرغی دیتی ہے اس کو ہم پالتے ہیں، اگر کوئی راستے پہ رکھ دے تو بم بن جاتا ہے، کوئی ادھر سے جاتا ہے اور کوئی ادھر سے جاتا ہے. انڈا تعجب ہے. وہ قوم جو اللہ کی ایسی مخلوقات سے ڈرتی ہے، اللہ انہیں ایسی جگہ جھکاتا بھی ہے. پھر اللہ سے ڈر چھوڑ کر ہی ڈر ہے. یہی حالات ہے ہماری، یہی حالات ہے. اس قوم کے حالات بتا رہا ہوں. یہ اور کوئی ایسی حالات نہیں کسی گاؤں کے کسی قصبے میں یہ واقعہ ہوا، یہ آج نکلیے اس بستی سے لے کر یہاں سے وہاں تک یہ چیز عام ہے، عام. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا. یہ شرک ہے، یاد رکھیے. تھوڑا تو غور فکر کیجیے. جو دھاگا ہم بنائیں، جس کی کاٹن ہم اگائے، جس کی کپاس ہم لگائے، اس کی حفاظت ہم کریں، جب ہاتھوں پہ چڑھ جائے لال پیلا کالا ہرا اور ادا تو ہماری حفاظت کرنے لگے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی عقل ماری گئی ہے کیا؟ عقل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر واقعی میں دھاگے حفاظت کرتے تو ہم کو پولیس اور انتظامیہ کیا ضرورت تھی؟ سب دھاگے ہی باندھ دیتے ہر جگہ، کام ختم ہو جاتا. اسی طرح یہ بہرحال اسی طرح جو ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا. اب ہم کہتے ہیں قربانی ہم کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ. قربانی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کس کے نام سے ہوتا ہے؟ محلوں میں بستیوں میں بکرے بکریاں چھوڑ دیے جاتے ہیں. ارے بکرا ہاتھ مت لگاؤ، فلاں کا ہے. وہ اللہ کے نام لے کے ذبح ہوتا ہے، لیکن نیت کیا ہے، کس کے طرف منسوب ہے، وہ اس کا ہے.